الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، بعض تو ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمائی، گفتگو کی. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند فرما دیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزے عطا کیے. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے قوت دی ان کو روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ یہ لڑائی جھگڑے کرتے لوگ ان نبیوں کے بعد. من بعد ما جاءتهم البینات، پیچھے اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے. واضح دلائل آنے کے بعد لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرتے اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی. ولیکن اختلفوا، لیکن لوگ اختلاف کرنے لگے. فمنہم من آمن، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو باہم نہ لڑتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ ہم نے نشانیاں آپ کو عطا کی تاکہ آپ کی رسالت کا اثبات ہو. پیچھے جو واقعہ بیان ہوا 2 رکوع کے اندر، اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل بنا کر پیش فرمایا ہے. ایک قوم جو اپنے گھروں سے جہاد کی وجہ سے نکلی، دوسری جگہ گئی تو وہاں اللہ نے ان کو موت دے دی. اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے دعا کی، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندگی عطا کی. پھر انہوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم پر کوئی کمانڈر مقرر کیجیے، کوئی بادشاہ مقرر کیجیے، ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، طالوت کو جالوت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑی جماعت پر غالب کر دیا. یہ مختصر سی جماعت 313 جماعت تھی، اور ان کے مقابلے میں بڑے ڈیل ڈول والے بڑے طاقت والی قوم تھی. اللہ نے اس ساری قوم کو ہلاک کر کے ان کو کامیابی عطا کی. فرمایا یہ واقعات آپ نے نہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھے ہیں، نہ ہی آپ پڑھ سکتے تھے، اور نہ ہی آپ کو کسی نے بتلائے ہیں. تو یہ سارے واقعات بتلانے والا میں اللہ ہوں. تو میں اللہ ان واقعات کو آپ کی نبوت پر دلیل بنا کر پیش کر رہا ہوں، جیسے پچھلے فرمایا. یہاں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب نبی برحق ہیں. سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک نبی کی انکار، کسی ایک نبی کا انکار کرنا، کسی ایک نبی کو نہ ماننا، گویا کہ سب نبیوں کا انکار ہے. یہ اتنا بڑا فضیلت ہے نبیوں پر ایمان لانے کی. سب نبیوں کو ماننا ضروری ہے، اور کسی ایک کا انکار کرنا گویا کہ سب کا انکار کرنا ہے. تو اللہ نے نبیوں کو اتنا شان عطا فرمایا. لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود فضلنا بعضهم على بعض، اللہ نے سب نبیوں کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، لیکن بعض کا مرتبہ بعض پر زیادہ ہے. بعض انبیاء کی شان بعض سے زیادہ ہے، بعض انبیاء کا مقام بعض سے زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود فوقیت عطا فرمائی. لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، انبیاء کے درمیان جو ہے نا وہ فضیلت نہ اختیار کیا کرو، انبیاء کو تفضیل نہ دیا کرو. اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. اور دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک ہے لا اقول ان احدا افضل من یونس بن متا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یونس بن متا سے کوئی افضل ہے. یعنی یہاں تو یہ فرمایا، قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیکن احادیث کے اندر فرمایا کہ انبیاء کو دوسرے ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو. اب حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سب بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور حدیث کے اندر کیا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو.
تو یہ گویا کہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، قرآن و حدیث آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے، یہ جو احادیث کے اندر فرمایا گیا نا کہ بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو، اپنی رائے سے کسی نبی کا مقام اور کسی کا شان بلند نہ کرو، بلکہ جو قرآن و سنت سے ملتا ہے اس کے مطابق بعض کو بعض پر فضیلت دی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے جو ہے نا کسی کو کسی پر مقام نہ دو۔ ہاں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہاں اپنی رائے کا دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ سب سے زیادہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ نے خود فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ آگے کچھ کا تذکرہ بھی فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمائی ہے، براہ راست بالمشافہ، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے پردوں کے اندر بیٹھ کر بغیر کسی واسطے کے، اللہ نے براہ راست ان سے گفتگو فرمائی، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بارے میں ہوا نبی مکلم، وہ ایسے نبی ہیں جن سے گفتگو کی گئی، آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے براہ راست کلام فرمائی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے براہ راست گفتگو فرمائی، معراج کا واقعہ اس پر شاہد ہے۔ تو بعض کو اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ ان سے براہ راست گفتگو فرمائی، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند کر دیا، جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے کہ سب سے زیادہ درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اسی طرح پھر باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے درجوں میں بلندی دی ہے، فضیلت دی ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، فرمایا عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ وہ کھلی نشانیاں ان کی کیا تھی کہ اگر کوئی گھر سے آتا نا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا چہرہ دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ آج اس نے فلاں چیز گھر میں کھائی ہے، اور بتلا دیتے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی سخت امراض میں مبتلا ہوتا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست پھیرتے، اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کو شفا دے دیتے۔ اسی طرح فرمایا کہ مردوں کو زندہ فرماتے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب قرآن حکیم تعین کر رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی عطا ہے۔ اور میں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ان کو تقویت دی، ان کو قوت عطا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی تعریف کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت عطا فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، آگے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو ان انبیاء علیہ السلام کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی، عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے اس پر کھول دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں رستے اس پر واضح کر دیے۔ اب دونوں رستے واضح کر کے انسان کو بااختیار بنا دیا۔ اب اگر نیکی کرے گا تب بھی اپنے اختیار سے، اگر برائی کرے گا تب بھی اپنے اختیار سے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے، اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، جبری طور پر ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ نے سب انسانوں کو بااختیار بنا دیا، عقل عطا فرما دی، سمجھ بوجھ کا مالک بنا دیا۔ تو فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں چاہا، لیکن اگر اللہ چاہتے تو پھر ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اپنی مرضی اور ارادے سے جو کچھ کرے۔ تو اب اپنی مرضی سے جو کوئی نیکی کرے گا وہ اس کی نیکی ہے، اپنے ارادے سے جو کوئی برائی کرے گا وہ اس کی برائی شمار ہوگی۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، فرمایا کہ لوگ اختلاف کرنے لگے، بعض ان میں سے ایمان لے آئے اور بعضوں نے کفر اختیار کیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، فرمایا جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی جبر نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں نہ لڑتے، باہمی ان کا قتل و قتال نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مرضی کے حوالے کر دیا، انسان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا۔ اب ان میں سے فسادی بھی ہیں اور مسلح بھی ہیں۔ تو جب فساد زمین کے اندر برپا ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پھر جہاد کا حکم دیا ہے۔
کہ جو مصلحین ہیں وہ جہاد کر کے زمین کے اندر فساد ختم کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی درس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو لوگ جہاد کر رہے ہیں یہ گویا کہ اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحین ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ جہاد پر نہ کرتے لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، تو زمین پر فساد ہی فساد برپا ہوتا، جو زمین پر فساد ہی فساد ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے رفع کے لیے جہاد جیسی نعمت عطا فرمائی، اس لیے فرمایا ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتے تو لوگ آپس میں نہ لڑتے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق انسان کو عقل دے کر انسان کو اس کی مرضی کے حوالے کر دیا ہے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، تو ظاہری بات ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ زمین کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے، زمین کے اندر جو ہے نا یہ خون ریزیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتے۔ تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، میرے ارادے کے اندر کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، جو میرا ارادہ ہو وہی کر گزرتا ہوں۔ میں نے اپنے ارادے اور حکمت سے سب انسانوں کو بااختیار بنایا ہے، اگر میں چاہتا تو ایسا کر سکتا، ولو شاء لہداکم اجمعین، لیکن ایسا میں نے نہیں چاہا، اپنے ارادے سے سب کو بااختیار بنا دیا ہے، اور میرا ارادہ اور میرا نظام چل رہا ہے، اسی نظام کو چلانے کے لیے میں نے جو ہے نا اپنے ارادے کے مطابق جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ فرمایا ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ کر گزرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ آمین۔